بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 316 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 157 اور 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَئِن، اور البتہ اگر، قتلتم، تم قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم مر گئے، لمغفرۃ، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی، ورحمہ، اور رحمت ہے، خیر، بہت بہتر، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ولئن، اور اگر، متم، تم مر گئے، او قتلتم، یا قتل کر دیے گئے، لإلی اللہ، یقیناً اللہ ہی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ، تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ تو یہ بہترین سودا ہے۔ اس سے بہتر کیا سودا ہو سکتا ہے کہ لمحوں کی اس تکلیف کے بعد ابدی دائمی رحمت تمہیں ملے گی، اور تم اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ دوسری بات، اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، بہر صورت تم سب اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بزرگان محترم، رب ذوالجلال بتا رہے ہیں، خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں سے، مسلمانوں، یہ منافق دنیا کی لالچ میں گرفتار ہے، ان کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے۔ یہ جس طرح اپنے لیے دنیا کو پسند کر رہے ہیں، تمہارے لیے بھی وہی دنیا پسند کر رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا چند روزہ اور فانی ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے، اور دنیا کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر زندگی ہے۔ ان منافقوں کو آخرت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے، اس لیے وہ تمہارے بارے میں اس قسم کا تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر مسلمان سفر نہ کرتے یا جنگ میں نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے۔ تمہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، تمہیں اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں یا مر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رحمت ہمارا استقبال کرے گی۔ اور یہ مغفرت اور رحمت 2 نعمتیں ہیں جن پر ہماری ایک جان کیا 100 جانیں بھی قربان کی جا سکتی ہیں۔ مغفرت اور رحمت یہ ایسی 2 نعمتیں ہیں کہ ان 2 نعمتوں کے مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آفاقی کتاب میں ہم سب کو سکھایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں ہے، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 96 میں کہا گیا، بلند درجات مغفرت اور رحمت کا ایک ہی جگہ اس آیت میں تذکرہ کی گیا، درجات منہ مغفرہ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اس کی طرف سے درجے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی بتلا دی کہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ، دونوں صورتوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ موت اور قتل کے بعد اللہ ہی سے ملاقات نصیب میں ہو تو پھر موت اور قتل کی تکلیف ہی کیا ہے؟ جس موت یا قتل کے بعد اپنے حقیقی معبود کی طرف سفر درپیش ہو اور اس سے ملاقات کی لذت محسوس ہونے کا
یقین ہو تو مومن و مسلمان کے لیے موت اور قتل کی تکلیف کو بھول ہی جانا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔